السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ النساء ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 11 تک۔ آئیے سورہ النساء سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، یا دیکھیں اموال الیتامی، یہاں دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یا دیکھیں فی بطونہم نارا، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں 1 زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا یُوصِیکُمُ اللہ فی اولادکم، یا دیکھیں فی، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں اولادکم، آپ کو چھوٹا سا قاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یا دیکھیں حظ الانثیین، یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ فَإِن كُنَّ، یا دیکھیں فَإِن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یا دیکھیں نساء، یہاں پہ خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، اور یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، یا دیکھیں ما ترک، یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں کیف جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ثلث ما ترک وَإِن كَانَتْ، یا دیکھیں وَإِن، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کیف آ رہا ہے، اور کیف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یا دیکھیں واحدتاً، تا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ واحدتاً فَلَهَا النِّصْفُ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وفے مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں فا ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہم کیسے پڑھیں گے؟ واحدتاً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یا دیکھیں لِكُلِّ وَاحِدٍ، دال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، یا دیکھیں مِمَّا، یہاں میم مشدد ہے، تو یہاں پر غنّہ ہوگا، مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یہاں دیکھیں ان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کیف آ رہا ہے، اور کیف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟
ان کان لہ ولد، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھا نظر آ رہی ہے، تو پھر جز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ، یہ دیکھیں ولدوں، دال کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ، یا دیکھیں وَوَرِثَهُ، یہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھے نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں سا جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ، یہ دیکھیں فَإِن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اور آگے دیکھیں لہو، تو یہاں پہ الٹا پیش بھی ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ، یا دیکھیں مم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یا دیکھیں وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، یہاں پہ خالی سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں نون جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ دیکھیں آبا، یہاں پہ خالی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں وَأَبْنَا، یہاں بھی خالی سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد ہے، یہ مد بھی جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو یہاں بھی ہم 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ آباؤکم وَأَبْنَاؤکم لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں 1 زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، یہ دیکھیں فَرِيضَةً، تا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر اللہ کا نام جو ہے پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔